الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کرے مکم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اس مختصر اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں اور ایسے ایسے فضائل درود کے ملتے ہیں کہ بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وظیفہ ایک ہے۔ ہم نے سنا ہے ایک دوائی ہوتی ہے وہ گلا ٹھیک کرتی ہے، ایک دوائی ہے وہ پیٹ کے لیے ہوتی ہے، ایک دوائی ہڈیوں کے لیے ہوتی ہے، ایک سر کے درد کے لیے ہوتی ہے، مگر ایسی دوائی جو ساری امراض کا علاج ہو، ساری مصیبتیں دور کر دے، ساری پریشانیاں دور کر دے۔ درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، سکسس کی، کامیابی کی وہ چابی ہے کہ جس کی برکت سے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اب جو میں حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے بھائی ہو سکتے ہیں ہوں جو کوئی بیمار ہو، کوئی کسی قرضے میں ہو، کوئی کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے غم دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، دشمنوں سے حفاظت رہے، بلائیں مصیبتیں قریب نہ آئیں، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ آج جمعہ کا دن ختم ہوا تھوڑی دیر پہلے، اسپیشل ڈے ہے، خاص دن ہے درود پڑھنے کا۔ ویسے تو سارا ہفتہ ہی درود پڑھیں، پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ اب آپ میں سے جو کام پہ جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، اپنی زمین پر جاتے ہیں، بزنس پر جاتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری حفاظت رہے، ہم خیر سے گھر آئیں۔ گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ جو گھر سے باہر ہیں وہ رات خیر سے گھر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ حالات بھی ایسے ہیں، حفاظت کی فکر رہتی ہے۔ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس وظیفے کی برکت سے مجھ پر ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو کاروبار پر ہوں، گھر سے باہر ہوں، درود پڑھتا رہوں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہوں گا، اور رب کی رحمتیں ساتھ ہوں گی تو پھر مصیبت نہیں بچنی، پھر پریشانی نہیں آنی۔ بس پرابلم یہ ہے فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل لے کر بیٹھیں گے، گھنٹوں گزار دیں گے، سوشل میڈیا پہ ٹائم گزر رہا ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، فضول باتوں سے بچ کر خوب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اہم موضوع چند منٹوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ ابھی تو ہماری ایک مختصر ملاقات ہے۔ ایک پراپر بڑا اجتماع انشاءاللہ عشاء کے بعد ڈیرہ مراد جمالی میں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم کراچی سے آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کم از کم ڈیرہ اللہ یار سے ڈیرہ مراد جمالی آئیں گے انشاءاللہ۔ رات کا بڑا اجتماع ہوگا، وہاں پراپر انشاءاللہ بیان ہوگا، دعا ہوگی۔ یہاں میں چند باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیے گا۔ ماشاءاللہ زمیندار بھائی، بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلے ایک واقعہ سن لیجئے، اس سے انشاءاللہ ہمیں بڑا ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا اور ڈکیتی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جب کھجور کے 3 درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت بالکل خشک، کوئی کھجور، کوئی پھل نہیں تھا، اور ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑتی ہے اور سوکھے درخت پر جا کر بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اڑتی ہے، پھر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر اڑ کر سوکھے درخت پر جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے چکر لگائے اس چڑیا نے، ماجرا کیا ہے؟ کھجور والے درخت سے اڑتی ہے اور بالکل سوکھے درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، پھر واپس جاتی ہے۔ تو کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں خشک والے درخت پر چڑھ گیا کہ کوئی چیز تو ہے، کیوں آتی ہے اس درخت پر؟ دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے اس کھجور کے درخت پر جس پر کوئی پھل نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں اس سانپ کی، اور وہ منہ کھولے بیٹھا ہے،
चिड़िया उसके मुंह में थोड़ी थोड़ी देर बाद एक खजूर ला के रखती है। डाकुओं का सरदार था, वो कहने लगा या अल्लाह, ये एक सांप है जिसको मारने का हुक्म तेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है, क्योंकि ये मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है, मगर जब तूने इसकी आंखें ले ली तो इसके गुजारे के लिए एक चिड़िया मुकर्रर कर दी, उसकी ड्यूटी लगा दी कि ये भूखा ना मर जाए, इसके लिए तूने पूरा इंतजाम किया। ऐ अल्लाह, मैं तो तेरा मुसलमान बंदा हूं, अशरफुल मखलूकात में से हूं, और मैं मुसाफिरों को धमका कर डरा कर माल लूटता हूं, मैं चोरियां करता हूं, डकैती मारता हूं। ये सुनकर उसने कहा कि मतलब बिल्कुल दिल गिरफ्तार था और अल्लाह की बारगाह में अपनी नदामत का इजहार किया। तो इतने में गैब से आवाज आई, तौबा के लिए मेरा दरवाजा खुला है, डोर इज ओपन, तौबा का दरवाजा खुला है। तो ये सुनकर उसने अपनी तलवार तोड़ डाली और कहा, मैं अपने गुनाहों से बाज आया, मैंने अपने गुनाहों से तौबा की। गैब से फिर आवाज आई, हमने तेरी तौबा कबूल फरमा ली। अब ये अल्लाह और बंदे का मामला है, किसी से बात नहीं की, कोई बड़ा एहतमाम नहीं किया। बड़ी अहम बात है, इस बंदे ने कोई बहुत ज्यादा भी नमाजें नहीं पढ़ ली थी, रोजे नहीं रख लिए थे, जस्ट कनेक्टिविटी, एक ऐसा कनेक्शन अल्लाह से पैदा किया। वो नदामत थी, वो शर्म थी, वो इल्तिजा थी जो दिल से थी, और शर्म आई उसको अपनी जिंदगी पर कि मैं अल्लाह का बंदा होकर रब को इतना नाराज कर रहा हूं। अब क्या हुआ, उस बंदे ने जब ये सुना तो इसने अपने सारे गुरुओं को जमा किया। ये प्लीज बाकी सारे बैठ जाएं, तसल्ली से बयान सुने। वो बंदा अपने गिरोह के पास आया और आकर कहता है कि मैंने तो तौबा कर ली है, अब मैंने डकैती नहीं मारनी, मैं अपने गुनाहों से बाज आया। तो वो सारे कहते हैं कि जब तुम हमारे डकैती में सरदार थे, तौबा कर ली, अब हम भी सारे तौबा करते हैं। अब पूरे काफिले ने, उस पूरे डाकुओं के गिरोह ने प्लान किया कि अब हम हज को चलते हैं, बड़े गुनाह कर लिए, बड़ा लूटा, अब चलते हैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करने, हज के लिए चलते हैं। सारे लोग हज को रवाना हुए। अब एक गांव में पहुंचे, काफी सफर करने के बाद एक गांव में पहुंचे तो वहां एक नाबीना बुढ़िया बैठी थी, और उस नाबीना बुढ़िया ने कहा कि फला बंदा तुम्हारे दरमियान है। ये वही शख्स था जिसका जो सरदार था। उसने कहा मेरा नाम ही ये है। तो उसने कहा कि ये कपड़े हैं, चंद रोज पहले मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, ये उसी के कपड़े हैं। मुझे 3 रात से कंटिन्यू मुतवातिर नबी पाक ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं, और आका ने फरमाया है कि फला बंदा आ रहा है, जब वो आ जाए तो उसको ये कपड़े दे देना। मैंने उसके वो मुबारक कपड़े पहने, डाकुओं का सरदार कहता है, और अब मैं मक्का मुकर्रमा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। क्या सीखने को मिला है? एक वाकया है, सबक ये मिला कि जो हमारे नसीब में है वो लिखा हुआ है, वो मिलकर रहेगा। हम अपने नसीब से ज्यादा किसी से छीन कर भी नहीं ले सकते। चोरी करके, झूठ बोलकर, रिश्वत का काम करके, धोखा देकर हम अपना माल नहीं बढ़ा सकते। जो लोग सूद का काम करते हैं, समझते हैं यार पैसे ज्यादा जल्दी बन जाएंगे, नहीं, जो आपके नसीब में है वो लिखा हुआ है। ये हमारा एक समझ ले, मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूं। एक रास्ता डेरा मुराद जमाली, एक नॉर्मल रोड है जाने वाला, और एक और शॉर्टकट है पहुंचता, वो भी डेरा मुराद जमाली है। बाज़ औक़ात शॉर्टकट पे सन्नाटा भी ज्यादा होता है, चोर भी होते हैं। बंदा कहता है 5 किलोमीटर की बचत हो जाएगी, पेट्रोल कम लगेगा, उधर से चले जाओ, और कभी कभी उधर ही लुट जाता है। ये हराम रोजी है ना, इसका मामला यही है। शॉर्टकट के चक्कर में अल्लाह को नाराज करके हम समझते हैं मैंने पैसे ज्यादा कमा लिए। ऐसा नहीं है, पॉइंट समझिएगा। जितना आपके नसीब में लिखा है ना, वो लिखा हुआ है। आप इंतजार तो कीजिए, वो हलाल से आना था, आपने जल्दी करके वो हराम से कमा लिया है। ऑप्शन है आपके पास, है हलाल से कमाएं या हराम से कमाएं। मगर बंदे को इंतजार पसंद नहीं है, सब्र नहीं आता, करार नहीं आता, अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, और हराम कमाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मीठे इस्लामी भाइयों, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। जमीन पर सिर्फ मैं और आप नहीं चलते, जानवर भी चलते हैं, चूटी भी चलती है, जो जमीन पर चलने वाला कीड़ा भी है,
اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا رزق میرے ذمہ ہے. وہ چوٹی کو من کن دیتا ہے اور آنٹھی کو من دیتا ہے. جس کو جتنا چاہیے اللہ دیتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, اللہ اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے اور آج ہر دوسرا آدمی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, مہینے بعد کیا ہوگا, اگلی فصل کا کیا ہوگا, اگلے سیزن کا کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا. بڑا عجیب معاملہ ہے. ہم اس چیز کی ٹینشن میں ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, وہ ملنا ہے. یاد رکھیے 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم چاہیں بھی تو نہیں بھاگ سکتے. ایک ہے رزق, ایک ہے موت. جس طرح موت تلاش کر کے پہنچتی ہے نا, بالکل اسی طرح رزق آپ کے دروازے تک پہنچے گا. آپ کاروباری لوگ ہیں, ایسا کئی بار آپ کے ساتھ ہوا ہوگا. اگر کوئی دکاندار بھائی بیٹھا ہے, سارا دن بیٹھے رہے, کوئی گاہک نہیں آیا, تالا لگاتے لگاتے ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے, رکو رکو بھائی مجھے یہ والا سامان چاہیے. آپ نے پھر تالا کھولا ہوگا, ہوا ہی نہیں ہوا, اور پورے دن میں جو نہیں ملا وہ آخر میں آ کر وہ بندہ دے گیا. یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا رزق تھا جو آپ سمجھے آج کا دن آف, ختم ہو گیا کاروبار. نہیں, آج رزق لکھا تھا تو وہ پہنچ کر رہا. انتظار نہیں کیا, صبر نہیں آتا ہمیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں, اللہ پر یقین کرنا سیکھ جائیں, اور ایک ذہن بنا لیجئے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام ہے. جو آپ کے نصیب میں ہے نا, جو آپ کے نصیب میں. میں آج کی مثال دوں, میں تو سفر پر ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں کھانا کھانا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں جانا ہے. ہم آتے ہیں دعوت اسلامی والے, اپنے آپ کو ہمارے ذمہ داران کے حوالے کر دیتے ہیں, بھائی جدھر لے جانا لے جائیں. اب ماشاءاللہ یہ قافلے والے آئے, مجھے سکھر سے لیا. ہمارا کوئی پلان نہیں تھا. پلان یہ تھا ہم وہاں سے نکلیں گے, ڈیرہ اللہ یار جائیں گے, راستے میں کہیں نماز پڑھ لیں گے. اچانک ذہن بنا کہ نہیں یار جمعے کا وقت ہے, ہم سکھر میں نماز پڑھیں. سکھر چلے گئے. اب سکھر پہنچے تو کہاں جائیں, تو فلاں مسجد میں جائیں. وہاں گئے تو لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چائے پئیں, ہمارے ساتھ بسکٹ کھائیں. اب مجھے بتائیں, یہ چائے کبھی وہم و گمان میں نہیں تھی کہ آج میں نے سکھر میں چائے پینی ہے. وہ نصیب میں لکھا تھا, میں نے وہاں پہنچنا تھا. جدھر موت لکھی ہے ادھر آپ خود پہنچیں گے, اور جہاں موت نہیں لکھی نا آپ نکل جائیں گے. زندگی میں ایسا نہیں ہوتا, گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں, اچانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے. ہم کسی روڈ کو کراس کرتے ہیں, اچانک گاڑی سامنے سے نکلتی ہے, ہمیں لگتا ہے میں بچ گیا. آپ اس لیے بچ گئے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا نا تو خود ہی پہنچو گے وہاں پر. یعنی موت ایک ایسا حقیقت ہے, ایک ایسی جس کو آپ کہیں کہ حقیقت ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے. اگر جس نے جدھر مرنا ہے نا وہ خود وہاں پہنچے گا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. ملک الموت آئے, موت روح قبض کرنے والا فرشتہ. وہ اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. حضرت ملک الموت چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تمہیں موت کا فرشتہ بڑا گھور کے دیکھ رہا تھا. کہتا حضور لگتا ہے میری موت قریب آ گئی ہے, آپ تو ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت ہے, آپ دعا کریں ہوا اٹھا کے مجھے ہند لے جائے. آپ نے دعا کی, ادھر سے ہوا آئی اور اس کو اٹھا کر مصر سے ہندوستان, فوراً ایک عرب ملک سے ہندوستان. 1-2 دن بعد ملک الموت پھر آئے. تو آپ نے کہا تم وہ فلاں بندے کو کیوں گھور رہے تھے جو میرا ساتھی تھا؟ کہا حضرت میں پریشان ہو رہا تھا, میرے پاس جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ اب سے تھوڑی دیر بعد اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے. یہ بندہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں پریشان تھا کہ یہ ہوگا کیسے. آپ نے دعا کی, وہ ادھر پہنچا اور ادھر روح قبض ہوئی. یہ اللہ کے راز ہیں, یاد رکھیے گا. آپ کی میری موت کی جگہ بھی لکھی. ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں, دعا کرنا ہماری اختیار میں ہے, پوری رب نے کرنی ہے کہ اللہ جب بھی موت دینا مدینے میں موت دینا. اے کاش آقا کے قدموں میں ایمان والی, عافیت والی, کلمے والی, نبی پاک کی دید والی موت نصیب ہو اور جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. لیکن یہ طے ہے, جس طرح موت کو آپ کو یقین ہے نا, موت کا اچھا مزے کی بات یہ کہ موت کا یقین صرف مسلمانوں کو نہیں ہے. دنیا کا ہر مذہب, دنیا کی ہر قوم, جتنا بھی بندہ پڑھ لکھ لے, وہ اس بات کو ایگری کرتا ہے کہ مرنا ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. ٹائم بھی کسی کو نہیں پتا, کبھی بھی مر سکتا ہے. بالکل اسی طرح آج ایک اور یقین دماغ میں بٹھا لو, یہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا ہے کہ میرا نصیب جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. اندھے سانپ کو بھی کھجور ملتی تھی نا چڑیا کے ذریعے. اب اس میں ایک اور پرابلم ہے, جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کام کاج کرنے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں بیٹھے رہو,
خود ہی آ جائے گا رزق. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ بندہ کام کرے پھر اللہ عطا فرماتا ہے. ہاں، بندہ کہ اب مولانا صاحب نے کہہ دیا جب اندھے سانپ کو بھی ملے گا تو میرے دروازہ بھی روز بجے گا اور دروازہ کھولوں گا تو کھانا آ جائے گا. ایسا نہیں. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے اسی طرح ایک لومڑی کو دیکھا. اس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں. آپ نے کہا یہ جیتی کیسے ہے، اندھی بھی ہے. تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے روزانہ، زمین سے شہد کا پیالہ نکلتا ہے اور وہ لومڑی کو پیش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جب اندھی لومڑی کو کھانا ملے گا تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی. پہاڑ پہ چلے گئے. 7 دن ہو گئے عبادت کرتے 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 کرتے. کہا یا اللہ 7 دن سے دانا نہیں کھایا. اللہ نے فرمایا اے جنید اس طرح بھوکا مر جائے گا پھر بھی کھانا نہیں ملے گا. ہاتھ پیر چلا، محنت کر، پھر تجھے تیری روزی ملے گی. تو یہاں اس بات کی بھی نفی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی جناب دین کا کام کرو، اللہ اللہ کرو، کوئی کام کاج کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اپنے ہاتھ سے کمانے والے کو شریعت نے پسند کیا ہے. ہاتھ کی محنت کر کے جو کماتے ہیں، الحمدللہ ہمارا اسلام تو یہ ہے، مانگنے کو پسند نہیں کیا. لیکن بھروسہ اللہ پر ہو. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جناب میری کھیت ہوں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، پیسے ہوں گے تو میں امیر ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے گا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور رب پر بھروسہ کرنا ہے. اور جب یہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے نا تو انسان تب ہی حرام کی طرف جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یار کسی کی زمین قبضہ کر کے پیسے والا بن جاؤں، کسی کا مال لے کر واپس نہ دوں، ادھار لوں اور اس کو واپس نہیں دوں گا، کر تو کچھ نہیں سکے گا، یہ میرے ہو جائیں گے. رشوت لے گا، سود کا کام کرے گا، اگلا مر جائے سود دے دے کر. رحم نہیں آتا. یاد رکھیے جو سود کا کام کرتا ہے نا اس کے باقی عذاب تو اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا پرابلم پتہ کیا ہے؟ سود کا کام کرنے والے کے دل سے رحم نکل جاتا ہے. وہ چاہتا ہے یہ دے ہی نہ سکے، یہ قرض ادا ہی نہ کر سکے تاکہ اور سود چڑھ جائے، یہ مر جائے. اس سے برا آدمی کون ہے جو کسی مسلمان کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ سود کا کام اگر کوئی کر رہا ہے میرا بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے. میں نے تو اب تک جتنی کتابیں، جو چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے، کوئی اور بھائی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں، میں نے صرف 2 چیزوں کے بارے میں یہ وعید، یہ بات پڑھی ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے، اور جو سود کا کام کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. یہ 2 گناہ اتنے بڑے ہیں. کوئی اللہ سے لڑائی کر کے جیت سکا؟ برباد ہی ہونا ہے. سود کا کام کرنے والا تباہی ہوگا. لیکن وہ کیوں جاتا ہے سود کی طرف؟ آپ کو پتا ہے سود کے بارے میں آیا کہ سود کا 1 دینار معاذ اللہ ماں اپنی والدہ سے بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کون سوچ سکتا ہے اس طرح کام؟ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں یہ وبا بڑی عام ہو گئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ رہا. بندہ کہتا ہے یار کاروبار بڑھے گا کیسے، میں امیر کیسے بنوں گا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا برکت کو غلط طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کامیاب وہ ہے کہ جس کی گاڑی ہو، جس کے ملازم ہو، جس کے پاس بڑا گھر ہو، کراچی میں بھی ایک گھر ہو، کوئٹہ میں بھی ایک گھر ہو، تو یہ برکت ہے. یہ جو ہماری سوچ ہے نا یہ سوچ غلط ہے. آج میں آپ کی سوچ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں. برکت یاد رکھیے کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے، برکت معیار میں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، ملازمین بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، فیملی بھی ہے، پیسے حرام کے ہیں، اللہ ناراض ہے، نیند آ نہیں رہی ہے، ٹینشن میں بیماریاں بہت ساری ہیں، بچے اس کے نافرمان ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، بیوی میں روز میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہے. آپ سوچیں اتنے سارے پرابلم ہیں. اچھا صدقہ دیتا ہے تو قبول نہیں ہوتا کیونکہ ہے حرام. تو یہ برکت ہے؟ یا ایک بندہ ہے ڈیرہ اللہ یار میں رہتا ہے، پیسے بہت تھوڑے ہیں، ٹھیلا لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مگر سارے پیسے حلال کے ہیں، اللہ اس سے راضی ہے، رات نیند بڑی پرسکون سوتا ہے، بچے سارے فرما بردار ہیں، بیماری کوئی نہیں ہے، اللہ اس تھوڑے میں اس کو خوش رکھتا ہے. بتاؤ برکت والا کون ہے؟ یاد رکھیں برکت جو ہے نا
بیسیکلی خوشی کا نام ہے. آپ سیٹسفائی کس میں ہیں؟ دل کا سکون تھوڑے پیسوں میں آ جائے وہی برکت ہے. کروڑوں ہو اور سکون نہ ہو، ٹینشن ہی ہو، نیندیں ہو، دوائی کھائے بغیر نیند نہ آئے، طرح طرح کی بیماری لگی ہوئی ہو. مجھے یاد ہے ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب جن کا جناب بہت بڑا اربوں روپے کا کاروبار، وہ اپنی شاپ کے باہر، اپنے دکان کے باہر نکلے تو ان کی فٹ پاتھ پر ایک بندہ بیٹھا دال روٹی بڑے مزے سے کھا رہا تھا. وہ اربوں پتی سیٹ اس کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، کہتا کاش میں اتنا مزے سے میں بھی کھانا کھاتا، کیونکہ اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ چبا کر کھانا نہیں کھا سکتا. مجھے بتائیں نا، یہ پیسے کام کے ہیں یا وہ صحت کام کی ہے؟ پیسے کام کے ہیں یا بچوں کا فرما بردار ہونا کام کا ہے؟ حرام کا مال کام کا ہے یا تھوڑا حلال کام کا ہے؟ پرابلم یہی ہے. ہم نے جب بھی کسی امیر کو دیکھا، جب بھی کسی گاڑی والے کو دیکھا، جب بھی کسی زمیندار کو دیکھا، دل میں حسرت پیدا ہوئی، یار میں ایسا کب بنوں گا. پھر ہم حساب کرتے ہیں، یار 20,000 روپے مہینے کماؤں گا تو میں تو ساری زندگی گاڑی نہیں لے سکوں گا. میں سیدھا کام کروں گا تو ساری زندگی زمیندار نہیں بن سکوں گا. میں سیدھا کام کروں گا تو ساری زندگی پیسے والا نہیں بن سکوں گا. پھر بندہ ٹیڑھا کام شروع کرتا ہے، پھر 2 نمبر کا کام شروع کرتا ہے. یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ اس لیول پر پہنچنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کہیں بھی، یہ جتنے میرے مالدار بھائی بھی بیٹھے ہیں نا، یاد رکھیے ریس ہی غلط ہے، یہ کمپٹیشن ہی غلط ہے. آپ کروڑ پتی بن جائیں، آپ کے سامنے اربوں پتی بھی موجود ہیں. آپ اربوں پتی بن جائیں، آپ کو خربوں پتی نظر آ جائیں گے. آپ کتنی ریس لگاؤ گے؟ اسی میں مر جاؤ گے. ریس لگانی ہے، میں بتاتا ہوں. کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، میں بتاتا ہوں کس کا مقابلہ کریں. صحابہ اکرام کس چیز کا مقابلہ کرتے تھے؟ بھول گئے وہ واقعہ؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک نے اعلان کیا کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. حضرت عثمان غنی نے اتنا صدقہ کیا اپنے خزانے کے منہ کھول دیے. آقا نے جنت کی بشارت دے دی. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس ان دنوں مال زیادہ تھا. اچھا، ہمارے پاس مال زیادہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بانڈ وانڈ لگ جائے، کوئی کاروبار اچھا ہو جائے، بندہ کہتا ہے چلو یار باہر گھومنے چلتے ہیں. اتنے ٹائم سے ارمان تھا، پیسے آ گئے، اب سارے ارمان پورے کریں گے. گاڑی لے لو، فلاں دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ چلو. عموماً ہماری خوشی بھی اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے. انجوائمنٹ کا جب بھی سوچا، لگزری کا جب بھی سوچا، خوشی منانے کا جب بھی سوچا، وہ کیا سوچا؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام سوچا نا. ہمیں حلال خوشی کرنا نہیں آتی، ہمیں حلال انجوائمنٹ نہیں کر سکتے ہم. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو کوئی بندہ تحفہ دے، ابھی اٹھا کے کوئی بڑی قیمتی چیز دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ شکریہ کریں گے نا، بڑی مہربانی. بہت قیمتی تحفہ دے دے تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اتنا خیال رکھا یار، مجھے نوکری دلا دی، مجھے قرضہ دے دیا، مجھے گھر دلا دیا. اتنا بڑا احسان کوئی کرے تو کیا کرو گے؟ ناراض کرو گے اسے؟ نہیں نا. بتائیے تو صحیح. یہ یہاں کر لیتے ہو ڈیرہ اللہ یار والے؟ نہیں کریں گے نا. جو احسان کرے گا اس کو تو ناراض نہیں کرو گے نا. لیکن ہم عجیب لوگ ہیں. اللہ ہمیں مال دیتا ہے، اللہ ہمیں آسانی دیتا ہے، جیسے ہی وہ آسانی ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سچ بتاؤ. وہ عطائیں بڑھاتا ہم سجدے بڑھاتے ہیں، وہ مہربانی کرتا ہم صدقہ بڑھاتے ہیں. ہمارے آنسو بہتے کہ مالک تیری مہربانی قابل نہیں، پھر بھی تو دیے جا رہا ہے، پھر بھی تو نعمتیں بڑھائے جا رہا ہے. مگر اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، یہ خطائیں بڑھاتا ہے. وہ عطائیں بڑھاتا ہے، یہ گناہ بڑھاتا ہے. یہ غضب کو دعوت دینا نہیں. آج نہیں پوچھ رہا وہ ہم سے، آج نہیں پکڑ ہو رہی، مگر قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کہ میں تجھے کروڑوں سے اچھی زندگی دیتا تھا، تجھے دنیا میں بہترین مال دیا، مگر تو نے پھر بھی مجھے ناراض کیا، پھر بھی نماز نہ پڑھی. میں نے تجھے ہاتھ، پیر، زبان، کان سب سلامت دیے. ہاسپٹل میں نہیں تھا تو. نہیں ہے لوگ ہاسپٹل میں، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے. یہ میرا بھائی بیٹھا ہے دیکھیں، اللہ اس کو صحت دے، اس کو صبر دے. لیکن کیا میں یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن آج اللہ نے مجھے صحت مند بنایا، مگر پھر بھی اللہ کو میں ناراض کروں؟ جس کے ہاتھ ہے وہ تو ان ہاتھوں سے صدقہ دے اور اللہ کا شکر بھی کرے، یا اللہ ہاتھ والا بنایا، بغیر ہاتھ والا نہیں بنایا. پیر ہیں تو بندہ چل کر مسجد میں جائے ان پیروں سے اور اللہ کا شکر ادا کرے، مالک پیر والا بنایا، لنگڑا نہیں بنایا. مگر یہی پیر اٹھتے ہیں تو سنیما کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو نشے کی جگہ پر جانے کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو عیاشی والے اڈے پہ جانے کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو جناب حرام روزی کمانے کے لیے. مرو گے نہیں، جواب نہیں دینا.
کیا بتائیں گے اللہ کو کہ یا اللہ پیر تو نے دیے، مالک تو، خالق تو، مگر انہی پیروں سے میں تیری نافرمانی کرتا رہا۔ آج ظلم کرتے ہوئے سوچتا نہیں کوئی کہ فلاں کی زمین ہے، فلاں کا پیسہ ہے، سود آتا ہے تو آنا چاہیے۔ وہ غریب رو گیا، مر گیا، 1 لاکھ روپے پر 5 لاکھ سود دے چکا، مگر لاکھ پھر بھی باقی ہے، زندگی گزر گئی سود اتار اتار کے، مگر اس بندے کا رحم ہی نہیں ہے۔ سمجھو اللہ کے بندو، کدھر جائیں گے ہم؟ ہمارے صحابہ بھی کمپٹیشن کرتے تھے، ہمارے صحابہ کا بھی زبردست ایک ذہن تھا۔ حضرت عمر کہتے پیسے زیادہ تھے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں تو اسکوٹر، گاڑی، میں نہیں کہتا نہیں لینی چاہیے، لیکن ان کا ذہن کیا تھا؟ کہتے اس بار موقع اچھا ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ اپنے گھر کا آدھا سامان لیا، آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ 50%، 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا، عبدالحبیب بھائی ان کو عشر کا بتائیے گا، یہاں کے لوگوں کی زمینداری تو ہے، عشر کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی زمین کی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ اچھا زمین کی زکوٰۃ کا پتہ ہے تو دینے کا دل نہیں ہوتا۔ او ہو 100 من ہماری جناب فصل اگی ہے تو 10 من دے دیں۔ 10 من بھاری لگتا ہے کیونکہ 10% دینا پڑے گا، اب بعض صورتوں میں 5% دینا پڑتا ہے، لیکن 5-10% دینا بھاری کیوں پڑ رہا ہے؟ ارے ہمارے دل سے نکلے گا اللہ کے بندو، اللہ نے 100 من دیا تو 10 من جا رہا ہے نا۔ اللہ نے 10 کروڑ دیے تو جناب تمہاری 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے نا، 2.5%۔ لیکن یہاں لوگوں کی جان ہی نہیں چلتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آدھا مال لے کر آ گیا، 50%۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے 50% چھوڑ آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرائے، دعائیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میں انتظار کر رہا ہوں ابو بکر کیا لاتے ہیں۔ آپ بھی انتظار کرتے ہو نا، فلاں کی بچے کی شادی میں کیسا کھانا ہوگا میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے اس سے اچھا پکانا ہے۔ فلاں نے فلاں محلے میں گھر لیا ہے، مجھے اس سے اچھا گھر لینا ہے۔ فلاں نے وہ والی موٹر سائیکل لی ہے، مجھے اس سے اچھی لینی ہے۔ فلاں نے وہ والا موبائل لے لیا، مجھے اس سے اچھا، قرضہ لے کر، سود لے کر اس سے اچھا موبائل لینا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہم تو دیکھتے خبریں نا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں شادیاں کرنی ہے اور ان شادیوں کے اندر مہنگی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لینی ہے۔ کیوں؟ جناب دکھانا ہے نا گاؤں والوں کو کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ لٹانا ہے۔ لوگوں کو نیچا دکھانے کی ذہن ہے۔ ادھر کیا تھا کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، اب وہی برکت والا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا مال لائے تھے، حضرت عمر کا مال زیادہ تھا۔ میرے ساتھ ذرا بولیے گا، حضرت عمر کا مال زیادہ، حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا تھا، کم تھا دکھنے میں۔ عمر کا مال رضی اللہ عنہ زیادہ، حضرت ابو بکر کا مال دکھنے میں تھوڑا۔ حضرت ابو بکر اپنا مال لے کر آئے کاندھے پہ رکھ کے۔ پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت ابو بکر نے پتہ ہے کیا کیا؟ آپ نے کرتے پر بٹن جو تھے نا، ہمارے بٹن ہوتے ہیں، پہلے بٹن سلتے نہیں تھے، ویسے ہی لگتے ہوں گے، وہ بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے، ادھر کانٹے لگا دیے، کرتے پر کانٹے لگائے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین آسمان سے آئے۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو رب سلام فرما رہا ہے، اللہ کا سلام دیجئے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں you have nothing with you، کچھ بھی نہیں تھا نا، سویپ جھاڑو مار کے آ گئے تھے گھر میں، ہمارا تھوڑا نقصان ہو جائے تو شکوے، یا اللہ مجھے دیا ہی کچھ نہیں، میں تو کنگال ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ کے بندے فریج بھرا ہوا ہے، کبٹ بھری ہوئی ہے، تھوڑی فصل خراب ہوئی تو شکوے شروع۔ ابو بکر سے اس حال میں رب پوچھ رہا ہے ابو بکر بتاؤ تم اللہ سے راضی ہو؟ 1 روپیہ نہیں تھا حضرت ابو بکر کے پاس۔ رونے لگ گئے، کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے دیکھا جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا اس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ کہ جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے آج تم نے؟ کہ حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے۔ یہ تھا ذہن، آگے بڑھنا ہے تو بڑھو نا نیکیوں میں۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ کو بندہ نظر آتا ہے، روزانہ آپ کے محلے سے ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ میں 5 وقت کا نمازی کب بنوں گا؟ آپ کی گلی سے گاڑی نکلتی ہے لینڈ کروزر، آپ بولتے ہیں میں لینڈ کروزر والا کب بنوں گا؟
آپ کسی شخص کو تہجد پڑھتے دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے کہ وہ تہجد گزار ہے، میں تہجد والا کب بنوں گا؟ آپ کے محلے میں ایک شخص روزانہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اللہ کا کلام کب پڑھوں گا؟ آپ ہی کے محلے میں رہنے والا ایک بچہ آج عالم دین بن گیا، اس کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے؟ عالم دین بن گیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا قرآن و حدیث کے بارے میں۔ یہ کیسا ذہن بن گیا ہمارا؟ ہم جنت کی طرف جانے کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم صرف دنیا والوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، اس نے گاڑی لے لی، اس نے موبائل لے لیا، اس نے اسکوٹر لے لی، اس نے زمین لے لی، اس نے کراچی میں گھر بنا لیا، اسی فکر میں مر گئے۔ یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ برکت کا کانسیپٹ، اب میری بات سمجھ جلدی آئے گی۔ زیادہ مال کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ حضرت عمر کا۔ زیادہ قبول کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا۔ کیوں کہ وہ سارا لے آئے تھے، تھا تھوڑا لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت، اور برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ تھوڑا ہو، دل سے ہو، اخلاص سے ہو۔ یقینا حضرت عمر کا بھی اخلاص والا تھا۔ ایک بار نبی پاک فرماتے ہیں ایک دینار لاکھ پہ بڑھ گیا، 1,00,000 پہ بڑھ جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور 1,00,000 سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ایک بندہ آیا، اس کے پاس لاکھوں روپے تھے، لاکھوں درم تھے، اللہ کی راہ میں 1,00,000 درم دے دیے۔ ایک آیا، اس کے پاس ایک ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بتاؤ بڑا سخی کون ہے؟ 1,00,000 والا یا ایک والا؟ بتائیے نا۔ کیوں 1,00,000 سے زیادہ بڑھ گیا؟ دل تھوڑا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی، معیار پسند کیا جاتا ہے۔ آپ کا دل کیسا ہے؟ ادھر کروڑوں روپے پیسے نہیں نکلتے زکوٰۃ کے پورے، عشر دینے میں جان جاتی ہے۔ دل سے پیسہ، مال کی محبت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، خدا را ہم سب نے مرنا ہے۔ آج ہم سب سوچتے ہیں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں، اپنے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے انسان جب مرتا ہے نا تو پیچھے لوگ، گھر والے کہتے ہیں مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فیملی کے لوگ کہتے ہیں نا مرحوم نے کیا چھوڑا ہے۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اکیلے جاؤ گے، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے نا، زمینیں، پیسے، جو بھی ہے، یہ بچوں کا ہے، ترکے کا، آپ کا کیا ہے؟ جو آگے بھیج دیا ہے۔ ہمارا مال وہ ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، ہماری نیکیاں وہ ہیں جو ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو درست کیجئے۔ بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ایسا نہ کرو۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ نماز، جس کی نماز نہیں وہ کیسا مسلمان ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے؟ نماز کی پابندی۔ دوسرے نمبر پر جو بھی کام کر رہے ہیں آپ حلال کمائیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جانا۔ ایک بار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ نماز پڑھنے گئے، اپنا لباس اتارا اور کسی بندے کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ واپس آئے تو وہ بندہ وہ لباس چوری کر کے بھاگ گیا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا ہی لباس لے کے چلا گیا۔ بھی لباس ایک دکان پر ٹنگا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یہ کدھر سے آیا؟ دکاندار سے پوچھا، کہتے ابھی ایک بندہ آیا 2 دینار میں بیچ کے چلا گیا۔ آپ نے کہا استغفر اللہ، میں جب نماز کے لیے گیا تھا میں نے نیت کی تھی باہر نکل کر اس بندے کو 2 دینار تحفے میں دوں گا، اس نے صبر نہیں کیا، یہی پیسے حرام سے کما لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اب حرام سے بندہ کماتا ہے نا، وہ نصیب میں لکھا تھا، صبر نہیں کیا، انتظار نہیں کیا۔ اللہ غیب کے خزانوں سے اس کو دیتا ہے جو صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، تم اگر اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سارے نکلتے ہیں نا اپنے اپنے گھونسلے سے، کوئی ایک ہے جو خالی پیٹ واپس آتا ہے؟ سب اپنا اپنا دانا چک کر آتے ہیں۔ کروڑوں پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام سب کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، سب کو توکل ہے، سب کو بھروسہ ہے۔ اچھا پرندوں کو بھروسہ کتنا ہے؟ کبھی کسی پرندے کے گھونسلے میں دیکھیے گا کوئی چھوٹی سی کبٹ بنی ہوئی ہے جس میں کل کا چارہ ڈالا ہوا ہو، ایک پرندہ ایسا نہیں ملے گا۔ اس نے جدھر بھی کھایا ہوگا نا، وہ کل کا بھی اٹھا کے لا سکتا تھا۔ اس کو پتا ہے جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا۔ بقرہ عید میں جانور پالتے ہیں، بلکہ آپ تو زمیندار لوگ ہیں، آپ ابھی بھی جانور پالتے ہوں گے۔ کبھی بکرے کو، گائے کو، اونٹ کو کھانا کھلائیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس نے ٹوکری اپنے پاس سائڈ پہ رکھ لی ہو کہ رات کو چارہ کیسے کھاؤں گا؟ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، دوپہر کو بھی اللہ نے کھلایا، رات کو بھی ربی کھلائے گا۔
प्रॉब्लम सिर्फ इंसान को है, जिसकी जेब भरी हुई है, जिसके फ्रिज भरे हुए हैं, लेकिन उसको सब्र नहीं आता, उसको तवक्कुल नहीं होता है। अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाए। तो आज एक पक्की सच्ची नीयत करके जाना है कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा मजबूत नारा लगाएं, शैतान इधर से दूर भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज के बाद हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई सूद में फंस गया है, रिश्वत, झूठ, मिलावट, धोखा, अगर ऐसा कोई काम करता है, पक्की नीयत कर ले, आज के बाद हराम के करीब भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब आखिरी बात, शैतान है ना, मुझे ये भी पता है कि अभी हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ रही हो, यार ये भाई बात तो सही कर रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन यार मैं अगर ये काम छोड़ दूंगा तो बच्चों का क्या होगा, मेरा कारोबार तो चलता ही इससे है, मेरा रोजगार ही तबाह हो जाएगा अगर मैं हराम, झूठ, सारा काम छोड़ दूंगा, सूद छोड़ दूंगा। मेरे साथ ऐसे ही एक वाकया इटली में हुआ था। मैं इटली गया, मैंने इसी मौजू पर बयान किया था। तो एक नौजवान बयान के बाद मेरे पास आया, क्या आंखों में आंसू थे। कहा भाई वाकई आप सही कह रहे हैं, हलाल कमाना चाहिए। मेरा एक स्टोर है, जो आप में से यूरोप वगैरह या बैरून मुल्क जाते हैं उनको पता है कि काफिरों के जो मुल्क हैं वहाँ स्टोर में शराब बेचना उसके बगैर चलता ही नहीं। उनके नज़दीक ऐसा लगता है शराब बेचेंगे तो स्टोर चलेगा। वो कहता है मेरा स्टोर है और उस पर मैं शराब बेचता हूँ, अगर मैं शराब नहीं बेचूंगा ना तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा, रिस्क मेरा रुक जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने उसको एक ही जवाब दिया, वही जवाब मैं आज डेरा अल्लाह यार वालों को देना चाहता हूँ, जिसके दिल में ये जहन में बात आ रही है ना कि यार हराम छोड़ूंगा तो काम काज कैसे चलेगा। मैंने उस नौजवान को एक बात कही, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम हराम काम करते थे? कहता हाँ। शराब बेचते थे? कहता हाँ। मैंने कहा तुम हराम कर रहे थे, अल्लाह तुम्हें रोजी दे रहा था, तुम हलाल करोगे वो रोजी बंद कर देगा? वो रोने लगा, कहता बस समझ आ गई बात। मैंने कहा पहले ये बताओ रिस्क देने वाला कौन है? कहता अल्लाह। मैंने कहा तुम्हें रब पे भरोसा है? कहा हाँ वही मेरा मालिक है। मैंने कहा तुम उससे नाराज कर रहे थे, वो तुम्हें रोजी दे रहा था, अब तुम राजी करोगे तो वो रोजी बंद कर देगा, ये अकलमंद वाली बात है? कहता नहीं वो तो ज्यादा देगा। मैंने कहा बस तुम्हारा इम्तिहान, एक बात याद रखिए, जो भी जिंदगी में जब भी हराम छोड़ेगा ना कुछ महीनों तक इम्तिहान से गुजरेगा, टेस्ट किया जाएगा। बस वो पीरियड निकाल लिया उसने, फिर देखे कैसा सुकून दिल पे नाजिल होगा, कैसे गैब के खजानों से मिलेगा। वो नौजवान चला गया, एक साल बाद मैं दोबारा गया उसी मुल्क। आप यकीन करें वो नौजवान मुझे मिला, कह रहा वो दिन है, आज का दिन है, शराब छोड़ दी, अल्लाह ने काम में और बरकत डाल दी है। वो कदम उठाने की देर है, वो हिम्मत करने की देर है, वो भरोसा करने की देर है। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने खुद कुरान में वादा किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। हम सोच भी नहीं सकेंगे उधर से पैसे आ जाएंगे, उधर से रोजी आएगी, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा किया है ना। बस एक बार हिम्मत करनी है, पक्की नीयत कर लो, आज के बाद हराम के करीब नहीं जाएंगे। अगर किसी का हक आता है, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार जमीन तो ले ली मैंने किसी से, पैसे भी दबा लिए, अब वो आता ही नहीं है, वो पूछ ही नहीं सकता, वो मुझसे मेरा बिगाड़ ही नहीं रहा कोई। याद रखना, अगर किसी को याद भी नहीं ना तो उधर जाके खुद चुका दो, वरना कयामत के दिन मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गिरबान होगा। उस दिन अल्लाह मजलूम के साथ होगा। आज आप कहते हैं ना मेरा बड़ा रोब है, दबदबा है, मैं जमींदार हूं, मैं वडेरा हूं, मेरे सामने क्या बात करेगा। आज ठीक है कोई आपका वही बिगाड़ पा रहा, उस दिन फंस जाओगे और उस दिन कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, उस दिन सिर्फ इंसाफ होगा। और उस दिन पैसे नहीं दे सकोगे, उस दिन नेकियां देनी पड़ेंगी, और नेकियां नहीं होंगी ना तो दूसरे के गुनाह सर पर डाले जाएंगे, मारे जाएंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किए हैं, फंस जाएंगे वो लोग जिन्होंने दिल दुखाए हैं, तबाह हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने लोगों का माल दबाया है। उस दिन इंसाफ होना है। आज चुकता कर लो, आज माफी मांग लो, आज दे दो जिसका जो हक आता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें और देगा, गैब के खजानों से दे देगा इंशाअल्लाह। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये मुख्तसर आज का पैगाम था।
تفصیلی بیان انشاءاللہ آج رات ابھی عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈیرہ مراد جمالی میں میری حاضری ہے اور وہاں کافی بڑے پیمانے پر اجتماع ہے۔ میں چاہوں گا 15 20 25 منٹ آپ بیان میں بیٹھے، مجھے امید ہے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، لیکن تھوڑا سا وقت نکالیے، وہاں بھی آئیے، وہاں انشاءاللہ مل کر اجتماعی دعا ہوگی، ہزاروں اسلامی بھائی دعا کریں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ آئیے، ہم انشاءاللہ مل کر دعا کریں گے۔ بلکہ میں ایک اور مشورہ دوں گا، اگر آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ یار بیان میں سیکھنے کو مل رہا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی لے آئیں نا، ان کو بھی کہیں یار چلو چلتے ہیں، چائے پی رہے تو اکیلے جاتے نہیں ہو، کھانا بھی آپ کو دوستوں کے ساتھ کھانا ہوتا ہے، تو کبھی نیکی کے اجتماع میں بھی کسی کو ساتھ لے آیا کریں۔ اور انشاءاللہ ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ 3 4 5 فروری 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اس میں بھی سفر کریں۔ بہت سارا علم دین سیکھنا باقی ہے، بہت ساری فرض باتیں جو ہم پر ہم نے نہیں سیکھی ہیں، ہم جائیں گے تو سیکھیں گے نا۔ اور ایک شکوہ، ایک التجابیہ بھی مغرب کی نماز میں نے برابر والی مسجد میں پڑھی، میں نے سائیں سے بھی اندر شکوہ کیا، اب آپ سب سے کر لیتا ہوں۔ اتنے سارے اللہ نے نوازا ہوا ایسے لوگ بیٹھے ہیں، میں برابر مسجد میں گیا، مسجد والوں نے مجھے کہا کہ سائیں دعا کر دیں، ہمارے مدرسے کی تعمیر رکی ہوئی ہے۔ تو یار آپ جیسے لوگ، ہم سب کے گھر بن گئے، اللہ کا گھر نہیں بن سکتا؟ یہ کس کے لیے مدرسہ بن رہا ہے؟ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے۔ یہاں بچیاں عالم بنیں گی، اور بچی عالم بن جائے وہ کل کی ماں ہے، ماں پہلی درس گاہ ہے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، قیامت تک یہ علم پھیلتا رہے گا۔ تو مسجد بھی صاف ستھری اچھی بنائیں۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، میں یہ بات کر رہا تھا، مسجد ہمارے گھر سے اچھی ہونی چاہیے تاکہ بندہ مسجد میں جائے نکلنے کا دل ہی نہ ہو، یار گھر تو ویسا ہی ہے نا، مسجد کتنی اچھی ہے۔ ہم تو مسجد ایسی بناتے جانے کا ہی دل نہ ہو، ٹوٹی ہوئی، باتھ روم کا دروازہ بھی نہیں، پنکھا بھی نہیں، لائٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا گھر ایسا بنتا ہے۔ میں ایک شخصیت کے پاس گیا کراچی میں، اس نے کہا، اس کا بہت بڑا بنگلہ تھا، اس کا ذہن تھا، میرا دل خوش ہو گیا، کہتا میرا بنگلہ جیسا ہے مجھے اس سے اچھا اللہ کا گھر بنانا ہے، کیونکہ مجھے میرے والد کے نام پر مسجد بنانی ہے، میرے والد نے دیا ہے مجھے سب کچھ، اور اب میں اس کے نام کی مسجد بناؤں، وہ چھوٹی سی بغیر لائٹ والی۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دل سے کریں، اللہ دل دیکھتا ہے۔ آپ نے ابھی تو سنا کہ حضرت ابو بکر نے جب سارا دیا تو کیسا مقام ملا۔ تو اس مسجد کو بھی صاف ستھری اچھی شاندار بنائیں۔ آج کا بچہ، آج کا نوجوان ویسے ہی اللہ کے گھر میں نہیں آتا، ایسی مسجد بناؤ نکلنے کا دل نہ ہو، بندہ کہ یار 2 رکعت اور پڑھ لیں یار، پورے شہر میں لائٹ نہ ہو، مسجد میں لائٹ ہو، بندہ کہ یار مسجد میں چلتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، روشنی بھی ہوگی، ہوا بھی ہوگی۔ ہم آج کل مسجدوں میں اے سی لگانا شروع کر دیا ہم نے رمضان میں اعتکاف کے لیے، کہ چلو یار اسی بہانے کو اللہ کے گھر میں آ جائے۔ شیطان سنیما گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پارکوں میں جناب بڑے بڑے خوبصورت چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ لوگ ادھر جائیں حرام کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کے گھر کو ایسا بناتے ہیں کہ بندہ کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ میں بھائی ہوں آپ کا، میں اس علاقے میں نہیں رہتا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ اس مسجد میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، دوبارہ یہاں میرا آنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ ہی کی بچیاں پڑھیں گی نا، تو امید رکھوں کہ انشاءاللہ اب اس کو بنا دیں گے سب مل کے۔ اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر ایک ایک حصہ لے لو یار، کوئی کہے پہلا فلور میں بنا دیتا ہوں، کوئی دوسرا کہے کوئی مسجد میں نیچے ماربل لگا دیتا ہوں، کوئی وضو خانہ اپنے ذمے لے لے۔ یہ پیسے یاد رکھو، یہ آپ کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ ہم رہے نہ رہے، مسجد رہے گی، اذانیں ہوتی رہیں گی قیامت تک، اور آپ کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا۔ اور یہ دعوت اسلامی والے یہی تو کرتے ہیں، پوری دنیا میں مسجدیں بنا رہے ہیں، اور بلوچستان میں تو اتنی ضرورت ہے مسجدوں کی۔ ایک نیت اور کر لو، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ دنیا میں گھر بن گئے نا، جنت میں بنا، آپ کا گھر نہیں بنا۔ یہ فارمولہ نبی پاک نے دے دیا ہے نا۔ اب پکڑ لو انور بھائی کو، یہاں کے ذمہ دار کو، بتاؤ بھائی مسجد کدھر بن رہی ہے، ہم ایک اپنے امی ابو کے نام پر، ایک میرے نام پر بناؤ۔ اتنا بڑا گھر ہے، اتنی زمینیں، ایک مسجد بھی تو بن جائے۔ فکر کرو اپنی آخرت کی۔ یہ اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ جو مسجد اللہ کے لیے بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دعوت اسلامی سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے۔ ابھی بھی بلوچستان کے کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں ضرورت ہے مسجدوں کی۔ عاشقان رسول رہتے ہیں، مسجد ہوگی تو نمازی آئیں گے نا۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ سب سے ڈیرہ مراد جمالی میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ 3 دن کے لیے جو باب المدینہ سے، ہاں، میں نے ابھی راستے میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک اس طرح کا پلان کریں کہ 3 دن کا ایک قافلہ بنا کر ڈیرہ اللہ یار سے، تاجران بھی ہیں، شخصیات بھی ہیں۔ دیکھیں میں بھی تو آیا ہوں نا آپ کے پاس، آپ ہمیں 3 دن دے دیں اور کراچی آ جائیں۔ فیضان مدینہ میں ہم آپ کو انشاءاللہ ٹھہرائیں گے۔ 3 دن میں انشاءاللہ آپ کی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کس کو نماز کے فرض پتہ ہیں، شرائط پتہ ہیں، وضو کے فرائض پتہ ہیں، غسل کے فرائض پتہ ہیں، نماز جنازہ پڑھنے آتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو روز آنی چاہیے، روز زندگی کا حصہ ہے نا، لیکن بہت ساری تعداد کو نہیں آتی۔ 3 دن دے دیں
اور ان 3 دنوں میں انشاءاللہ میری نیت ہے ہم اپنی مجلس سے بات کریں گے، آپ کو ایک اسپیشل کورس کروا دیں گے، اور وہ ہے تجہیز و تکفین کورس۔ گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، ہم غسل دینے والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کفن والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یار کوئی مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی کفن دینا ہے، غسل دینا ہے۔ یار والد کا جنازہ ہے، آپ کو پڑھنے نہیں آتا؟ ہر انسان کو یہ کفن دفن غسل میت آنا چاہیے۔ کتنا اچھا ہو کہ بیٹا والد کو غسل دے اور بیٹا جنازہ پڑھائے، لیکن ہمیں خود نہیں آتا۔ تو اس کو بھی دعوت اسلامی دنیا بھر میں سکھا رہی ہے۔ صرف ان 3 دنوں میں آپ کو یہ بھی سکھا دیں گے، نماز، وضو، غسل اور میت کا سارا معاملہ، کفن دفن، سارا یہ میٹر۔ بتائیے کتنا کچھ ملے گا۔ اور اس کورس کی فیس ہونی چاہیے تھی، ہم آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے بھائی، آ جاؤ یار، آپ سے کھانے کے پیسے بھی نہیں لیں گے، فری میں کھانا کھلائیں گے۔ یعنی اتنا کچھ دعوت اسلامی چاہتی ہے، تو 3 دن دیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی طے ہو جائے تاریخ۔ آپ کے جمعہ چھٹی ہوتی ہے، اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو جمعہ ہفتہ اتوار ہی سوٹ کرے گا میرا خیال ہے۔ تو ایک تو آج جمعہ ہو گیا نا، اگلا جمعہ ہفتہ اتوار ہمت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگر جمعرات کو یہاں سے قافلہ نکلے شام کو تو آ جائیں انشاءاللہ، تو پھر اللہ کرے گا فیضان مدینہ میں ملاقات بھی ہوگی آپ سب سے۔ آپ تاریخ بتا۔ اچھا مارچ کریں، فروری نہ کریں؟ اچھا مارچ کریں، تو مارچ کا بنائیں بھائی، ابھی بتا دیں تاکہ ابھی نیت کروا لینا۔ مارچ کی تاریخ ہی 15 16 17 مارچ کی 15 16 17۔ آپ نے بھی بڑا لمبا ٹائم دے دیا، میں تو سمجھا اگلے ہفتے لے جاتے ہیں ان کو۔ یار اتنی دیر کرو گے تو یہ پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ایسا آؤ گے پھر مارچ میں نہیں آؤ گے؟ ٹھیک ہے، 15 16 17 مارچ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ پکی نیت، 3 دن انشاءاللہ اللہ کی راہ میں، ہر قدم پر نیکی، یہاں تک کراچی جانے تک نیکی، واپسی بھی نیکی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہمارے بھائی ہیں، انور بھائی ہیں، ابھی دعا کے بعد نام لکھا دیجیے گا ورنہ شیطان بلا دے گا۔ یقین کریں، بہت ساری نیتیں پہلے بھی کی ہیں، نام اور فون نمبر بھی لکھا دیں کہ بھائی میرے ٹکٹ بک کر لیں، مجھ سے رابطہ کر لیں، تو آپ کی نیت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، 7:45 جماعت ہے نا، 7:45 جماعت بھی ہے، تو دعا کرتے ہیں اور پھر سیدھا انشاءاللہ مسجد چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج ہم نے جو بیان سنا، تجھ پر بھروسے کے بارے میں ہم نے سنا، اے اللہ ہمیں پکا سچا توکل، تجھ پر بھروسہ نصیب فرما، فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، میرے مالک ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر ہم سے کسی پر ظلم ہو گیا ہے، کسی کا حق تلف ہو گیا ہے، ہمیں توفیق دے ہم اس سے معافی مانگ کر اسے راضی بھی کر لیں۔ اللہ کے بندوں کو ہم سے راضی فرما دے۔ اے کریم جتنے بیمار ہیں شفا دے دے، سب کے رزق حلال میں برکت دے دے، بالخصوص اس گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ آج کے اس اجتماع کا ثواب جناب فیض محمد کھوسا صاحب کے والدین عبد الغفار کھوسا، حاجی محمد نواز مینگل، محمد انور کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، اور جتنے اسلام پہ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ 15 16 17 مارچ کراچی آنے کی جو ڈیرہ اللہ یار والوں نے نیت کی ہے، اللہ اس نیت پر استقامت بھی دے دے اور ہمیں خوب نیکی کرنے والا بنا، تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ جو قریبی مسجد اور مدرسہ ہے اے اللہ دل کھول کر اس میں تعاون کر کے عظیم الشان تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملاقات